अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जादब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 173 फिर से शामिल है। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दमा व लहमल खिंज़ीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यानी अल्लाह ताला ने हराम किया है तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर के जिस पर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। लेकिन वो जो मजबूर हो जाए और ना वो सरकश हो और ना हद से बढ़ने वाला हो तो उस पर बक़द्र ज़रूरत खा लेने में कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। नाज़रीन, इस आयत में जैसा कि मैंने गुज़श्ता नशिस्त में अर्ज़ किया था कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने 4 किस्म के गोश्त को हराम करार दिया है जो नसे कती से हराम हैं। उनमें एक मुर्दार शामिल है, दूसरा दमन मसफूहन यानी बहता हुआ खून शामिल है, और तीसरा खिंजीर का गोश्त शामिल है, और चौथा वो जानवर या वो गोश्त जिसे ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया जाए तो वो शामिल हैं, वो हराम हैं। इनकी तफासिल मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी थी। अब इस आयत का दूसरा हिस्सा है, फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहालत मजबूरी ये गोश्त खा सकते हैं, ये जो हराम चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। तो वो कौन लोग हैं? हुक्म हुआ फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। जो मजबूर हो जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं सिवाय इसके कि जो सरकश या हद से बढ़ने वाला हो। यानी अल्लाह ताला ने ज़रूरत और हाजत के वक्त जब के खाने के लिए कोई चीज़ ना मिले और जान के ज़ाया होने का ख़तरा हो, हराम चीज़ों के खाने को मुबाह फरमाया है। इसलिए उन चीज़ों के खाने में कोई गुनाह नहीं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गैरा बागिन वाला आदिन में बागिन और आदिन से मुराद डाकू, इमाम वक्त का मुखालिफ और अल्लाह ताला की मासियत करने वाला है। उनके लिए मजबूरी की हालत में भी कोई रुख्सत नहीं है। हज़रत मुक़ातिल बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गैर बागिन से मुराद ये है कि वो उसे हलाल समझने वाला ना हो। अल्लामा सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो इसमें लज्जत और मज़े का अखाशमंद ना हो। हज़रत अता खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुर्दार भूनकर और लजीज बनाकर न खाए बल्कि अपनी जान बचाने की खातिर वैसे ही खाए। अगर सफ़र में है तो पास इतना ही मुर्दार का गोश्त रखे जिस कदर ज़रूरत हो, यहाँ तक कि वो हलाल चीज़ तक पहुँच जाए, और जब उसे हलाल चीज़ मुयस्सर आ जाए तो उसे फेंक दे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पेट भरकर ना खाए। हज़रत सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हद से ज़्यादा तजावज़ ना करे। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो हलाल से हराम की तरफ तजावज़ ना करे जब तक कि वो इससे बच सकता है।
حضرت مجاہد رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مردار کھانے پر مجبور کیا گیا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ناظرین، جب کوئی انسان بھوک کی وجہ سے بے بس ہو جائے اور کسی غیر کی ملکیت میں حلال چیز پائے تو اس کے لیے مردار کھانا جائز نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر وہ اس حالت میں کسی کی چیز کھا لے کیا ضامن ہوگا یا نہیں، اس ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ حضرت عباد بن شرجیل عنزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، یہاں ایک کھیت سے کچھ بالیں لے کر چبانے لگا اور کچھ تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں ڈال لیں۔ اسی دوران کھیت کا مالک آ گیا، اس نے مجھے خوب مارا اور میری چادر چھین لی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ یہ بیچارہ بھوکا تھا، نہ تم نے اسے کھانا کھلایا اور نہ ہی اس کی نادانی سے آگاہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر واپس کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسے ایک وسق یا نصف اناج دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں کے پھلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اگر کوئی ضرورت ہو تو اسے وہیں کھا لے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اسے 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے اور وہ بڑا مہربان ہے، جس نے اس اضطراری حالت میں حلال کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اضطراری حالت میں حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایسی حالت میں حرام چیز کھانا عزیمت ہے نہ کہ رخصت۔ اسی طرح بیمار شخص کا روزہ توڑنا بھی عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ ناظرین، حلال و حرام کے بارے میں کچھ دیگر مسائل بھی ہیں جو ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ الہند لکھتے ہیں کہ مردار وہ جانور ہے جو خود بخود مر جائے، یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ جانور جو خود بخود مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جسے ذبح کیا گیا لیکن دانستہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا وہ اس نام کی برکت سے پاک ہو جائے گا، اور جس جانور کو شرعی طریقہ کے خلاف شکار یا ذبح کیا جائے وہ بھی مردار تصور ہوگا۔ مثلا کسی جانور کو ذبح کرنے کی بجائے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو اسے ایسے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما ابین من الحی فہو میتۃ، زندہ جانور کا کوئی حصہ علیحدہ کر دیا جائے تو وہ مردار تصور ہوگا۔ اسی طرح لکڑی، غلیل یا بندوق سے مارا جائے اور ذبح نہ کیا جائے تو مردار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے وہ 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، یعنی ان کا شکار کر کے بغیر ذبح کیے کھایا جا سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جائز قرار دیا ہے۔ خون کی ایک قسم جمع ہوا خون ہے، اسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ اسی حدیث میں روایت ہے کہ احلت لنا دمان الکبد والطحال،
ہمارے لیے دو خون کھانا جائز ہیں، کلیجی اور تلی۔ یہ دونوں اعضاء منجمد خون ہیں لیکن حلال ہیں۔ حلال و حرام جانوروں کی حکمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان جانور، ان میں سے جو مویشی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دیے ہیں وہ انسان کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتے ہیں، انسان کے قریب رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، لہٰذا ان کا گوشت اور دودھ بھی انسانی طبیعت کے موافق ہے۔ جیسے بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، ان کا گوشت کھانے اور دودھ پینے سے انسان میں اچھی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، مثلا شیر، ریچھ، کتا، بندر، بلی وغیرہ انسان سے مناسبت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کا گوشت کھانے سے ان جیسی صفات پیدا ہوں گی، اسی لیے ان کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، ان سب کے علاوہ گھوڑے اور گدھے کے بارے میں بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ جائز ہیں یا ناجائز، یعنی حرام ہیں یا حلال۔ اس ضمن میں بھی کچھ تفصیلات و تشریحات ہیں جو انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔